ایک چھوٹی سی غلطی نے علی کا پورا انویسٹمنٹ ڈیل بدل دیا۔ انویسٹر ریڈی تھا اور سٹارٹ اپ بھی ایگری تھا، لیکن ایک مسنگ ڈاکومنٹ اور ایک ڈیلیڈ سگنیچر نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ اب علی سوچتا ہے کہ میں نے غلطی کہاں کی ہے؟ کیا میرا سسٹم ویک تھا یا میرے ٹولز ویک تھے؟ یہی سے شروع ہوتی ہے ہماری کہانی، ہاؤ ٹو بلڈ یور سنڈیکیٹ ٹیک اسٹیک، اور کیسے علی نے اپنی غلطی سے پرفیکٹ سسٹم بنایا۔ علی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک اسٹارٹ اپ سنڈیکیٹ بنائے گا، ایک ایسا سسٹم جہاں پہ انویسٹرز مل کر اسٹارٹ اپس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے علی کے پاس انویسٹرز بھی تھے اور کچھ اچھے اسٹارٹ اپس کو بھی وہ جانتا تھا، لیکن جہاں پہ اس کو پرابلم ہوئی وہ تھا اس کا سسٹم، اور اس کا سسٹم زیرو تھا۔ اس نے سوچا کہ میں سب کچھ خود ہی کر لوں گا، ایس پی وی، اسپیشل پرپز وہیکل، ٹیکس فائلنگ، ڈاکومنٹس، سب کچھ DIY، ڈو اٹ یور سیلف۔ سو ہوا کیا، کچھ مہینے گزرنے کے بعد اس کے سارا سسٹم جس پہ وہ کرنٹلی ورک کر رہا تھا وہ سارا کا سارا خراب ہو گیا، ایکسل شیٹس ٹوٹ گئی، ای میلز مکس ہو گئی، اور جسٹ ایک کمپلائنس مسٹیک نے اس کی ڈیل خراب کر دی۔ یہ مسٹیک کرنے کے بعد اس نے یہ سیکھا کہ سنڈیکیٹ ٹیک سے نہیں بلکہ ٹرسٹ اور پروسیس سے بنتا ہے۔ سو فرسٹریٹڈ علی نے ریسرچ کی اور اس نے یہ سمجھا اور یہ دیکھا کہ ایس پی وی، اسپیشل پرپز وہیکل جو ہے، یعنی ہر ڈیل کے لیے لیگل سیٹ اپ 3 طریقوں سے مینیج ہوتا ہے۔ DIY، ڈو اٹ یور سیلف، ہر چیز خود کرنا جس میں لیگل معاملات، اس کے علاوہ ٹیکس کمپلائنس ڈیفیکلٹ بھی ہے اور رسکی بھی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ جو اس نے سیکھا وہ تھا ایس پی وی ایڈمنسٹریشن، یعنی ایک پروفیشنل سروس کو ہائر کر لینا جو یہ سب کچھ مینیج کرے، سیف اور سٹریس فری ہے، بٹ ہاں تھوڑا سا مہنگا ہے۔ سنڈیکیٹ پلیٹ فارم، اس نے یہ سیکھا کہ سنڈیکیٹ پلیٹ فارم آل ان ون آن لائن سسٹم جہاں پہ ایس پی وی سیٹ اپ، انویسٹر اور ڈیل مینجمنٹ ایک جگہ ہی ہوتا ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سو اس کے بعد علی نے ایک ڈیسیجن لیا اور اس کے بعد اس نے ایک پلیٹ فارم کو جوائن کیا۔ اس پلیٹ فارم کو جوائن کرنے کے کچھ مہینوں تک سب کچھ سموتھ چلتا رہا، لیکن کچھ مہینے کے بعد اس نے نوٹس کیا کہ اس کے جتنے بھی انویسٹر ہیں وہ دوسرے سنڈیکیٹس کو بھی ویزیبل ہیں۔ دوسرے انویسٹر ویزیبل ہونے کی وجہ سے کچھ سنڈیکیٹس جو ہیں وہ ان کو ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر رہے ہیں۔ سو اس پلیٹ فارم نے ایک سائڈ پہ تو علی کو مدد کی، اس کے آپریشن سموتھ کرنے میں اس کی ہیلپ کی، لیکن دوسری سائڈ پہ اس نے رسک بھی کریٹ کیا۔ سارے معاملے سے علی نے ایک چیز سمجھی کہ ہر ایک پلیٹ فارم کے ساتھ کچھ ٹریڈ آفس بھی ہوتے ہیں، تو اس نے اسمارٹ ڈیسیجنز لینا سٹارٹ کر دیے۔ پلیٹ فارم کو چوز کرتے وقت اس نے 6 مین چیزیں اور 6 مین پوائنٹس کو مد نظر رکھا اور انہیں چیک کر لیا۔ سب سے پہلا پوائنٹ تھا لاک ان، یعنی ایک بار چوز کر لینے کے بعد بدلنا مشکل۔ دوسرا تھا انویسٹر ایکسپوئر، یعنی کہیں آپ کا نیٹ ورک لیک تو نہیں ہو رہا، آپ کی پرسنل انفارمیشن دوسرے لوگوں تک تو نہیں جا رہی۔ اور تیسرے نمبر پر کیری شیئرنگ، یعنی کہ پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ کے پروفٹ کا کتنا پرسنٹ لے رہا ہے، اٹس مین کہ اس کو یوز کرنے پہ آپ کو کتنی کاسٹ بیئر کرنی پڑ رہی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ تھا انویسٹر کوالٹی، زیادہ ڈسکوریبلٹی از ایکول ٹو اسمال چیک پرابلمس۔ پانچواں پوائنٹ تھا ایکریڈیٹیشن، یعنی پلیٹ فارم انویسٹرز کے کمپلائنس انشور کرتا ہے یا نہیں۔ اور چھٹے نمبر پہ تھا ٹرسٹ فیکٹرز، نئے انویسٹر ملتے ہیں لیکن کریڈیٹیبلٹی آپ کی اپنی ہوتی ہے۔ ان سارے چیک پوائنٹس اور ساری صورتحال کا انالیسس کرنے کے بعد علی نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ اپنا ٹیک اسٹیک جو ہے خود بنائے گا۔ اب علی نے سٹیپ بائی سٹیپ اپنا سارا سسٹم خود بلڈ کیا۔ سب سے پہلے اس نے انویسٹر ایکوزیشن اینڈ آن بورڈنگ کے لیے لنکڈن سے آؤٹ ریچ،
कैलेंडरली से मीटिंग और गूगल फॉर्म से ऑन बोर्डिंग स्टार्ट की। फिर उसके बाद इन्वेस्टर मैनेजमेंट यानी CRM के लिए उसने एयरटेबल और नोशन में एक सिंपल डैशबोर्ड बनाया। अब ये डैशबोर्ड क्या काम करता था, ये इस तरह से इंफॉर्मेशन को मेंटेन रखता था कि किस इन्वेस्टर ने कब ज्वाइन किया, किस डील में इन्वेस्ट किया और कितना इन्वेस्ट किया। डील फ्लो पब्लिशिंग के लिए उसने मेल चैम्प से मंथली न्यूज़ लेटर भेजना, न्यू डील्स अपडेट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स को के लिए यूज़ किया। डाटा रूम्स एंड डिलीजेंस के लिए उसने गूगल ड्राइव और डॉक्सेंड पर सिक्योर एक्सेस, ताकि हर इन्वेस्टर अपने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स को ही एक्सेस कर सके। एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग में लाइक ओपन ईमेल रेट ट्रैक करने के लिए सिंपल टूल्स यूज़ किए, ताकि समझ आए कि किस इन्वेस्टर को किस डील में इंटरेस्ट है। एडमिन एंड कंप्लाइंस के चेक एंड बैलेंस के लिए उसने एक सर्विस हायर की जो क्या करती थी, KYC, टैक्स फाइलिंग, साइनिंग एंड फंड यूटिलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड काम सर अंजाम देती थी। इस सिस्टम को अडॉप्ट करने के बाद अब सब कुछ सेट था, सब कुछ स्मूथ था। अब ना तो कोई ईमेल मिस हो रही थी, ना ही उसके डॉक्यूमेंट्स डिले हो रहे थे। अब जब कुछ अरसे के बाद उसका सारा सिस्टम परफेक्टली वर्क कर रहा था, तो अली ने ये बात समझी कि इस सारे प्रोसेस की जो सक्सेस है वो सिर्फ टूल्स में या टेक स्टैक में नहीं, बल्कि वो उसके नेटवर्क और उसके ट्रस्ट में है। इसके बाद इन्वेस्टर उस पर ट्रस्ट करते थे और टेक सिर्फ इसको ट्रस्ट मल्टीप्लाई करने का जरिया बना। अगर आप भी अपना सिंडिकेट बिल्ड कर रहे हैं या इन्वेस्टर नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, तो टेक ज़रूरी है लेकिन मैजिक नहीं है। फाउंडेशन आपका नेटवर्क, कम्युनिकेशन और ट्रस्ट होता है। फिर चाहे आप लिंक्डइन और गूगल फॉर्म्स को यूज़ करो या कोई फैंसी प्लेटफॉर्म, सक्सेस तभी मिलेगी जब का आपका प्लेटफॉर्म और आपका रिलेशनशिप दोनों ही स्ट्रांग हों। मैं हूं रज़िया अहमद, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और उसको शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपना सिंडिकेट बिल्ड करना चाहते हैं।